جناب شفیع جان صاحب، پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہوا صحت سے متعلق، ٹھیک ہے، بینائی جو ہے وہ متاثر ہے. میں نے دوسری آنکھ کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر دونوں واٹری ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از اے کنسرن. پی ٹی آئی کی اب کیا حکمت عملی ہے اس صورتحال کو لے کے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں، جو بات ہم کرتے تھے وہ سچ ثابت ہو گئی. جس طریقے سے ہمیں تشویش تھی ان کی صحت کے بارے میں، فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب اندر گئے، 2.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کیا اور سپریم کورٹ نے ہی اس رپورٹ کو پبلک کیا. اس رپورٹ کے آنے کے بعد حکومتی جو دعوے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. جس طرح یہ کہتے تھے کہ وہ صحت یاب ہے، ان کو پیمز لے جایا گیا، وہاں پہ 20 منٹ ٹریٹمنٹ ہوئی اور واپس چلے گئے، اب وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے، وہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے طبی سہولیات ان کو نہیں دی گئی، یہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. اچھا، دیکھیں 85% وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے. جس طریقے سے پورے ملاقات کے دوران ان کے آنکھوں سے پانی آتا رہا، جس طریقے سے ان کو پیمز لایا گیا، اور پیمز میں پھر ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے جو ان کو مین مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر عارف ڈاکٹر عارف آئی اسپیشلسٹ ہیں جی، ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور ان کو جو مسئلہ ہے وہ ریٹینا اسپیشلسٹ کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ذاتی ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا گیا. ہماری پلی تو یہی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ مجھے اپنے خون کے رشتے، اپنی بہنوں کا ذکر کیا اور اپنے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ان سے ملنے دیا جائے اور بیٹوں سے بات کرنے دی جائے. تو عدالت نے احکامات دے دیے نا 16 فروری تک، لیکن ملاقات کی احکامات عدالت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے. صرف بیٹوں سے بات کرنے کی احکامات دیے ہیں. اور 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ 96 گھنٹوں میں ڈاکٹر مہیا کیا جائے؟ بھائی بات بڑی سمپل ہے، یا تو الشفا کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے، ٹھیک ہے، یا شوکت خانم کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے، وہ ان کا کمپلیٹلی چیک اپ کرے. اگر ان کا علاج وہاں ممکن نہیں ہے تو ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے. کون سی ضد ہے، کون سی انا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ یہ ان کی صحت کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں، یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی نے اس معاملے کو ڈاؤن پلے کیا؟ محمود خان اچکزئی کا بیان ہمارے سامنے، کس بنیاد پر انہوں نے 30 تاریخ کو یہ کہا کہ جی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اور یہ صحت خراب نہیں ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب سے جھوٹ بولا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے جس دعوے کی بنیاد پہ یہ بات کی، یہ ویڈیو ریکارڈ کی، ان کے صحت کے حوالے سے جو ان کو بتایا گیا وہ دعویٰ جھوٹا نکلا، ان سے جھوٹ بولا گیا. یعنی کہ جن محمود خان اچکزئی صاحب کو حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، جن کے لیے اتنے روڑے اٹکائے اور وہ اتنے اعتماد سے بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ، سہیل آفریدی، باقی سب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی. محمود خان اچکزئی نے یہ دعویٰ بھی کسی ذرائع کی بنیاد پہ کیا. کس نے کہا تھا ان کو؟ یہ تو محمود خان اچکزئی بہتر بتائیں گے. تو آپ پوچھیں نا ان سے. نہیں، ہم نے جہاں تک معلومات کی ہے تو ان کا یہ ورژن ہے کہ ان کو جھوٹ بولا گیا، ان سے جھوٹ بولا گیا. اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی رپورٹ جو آ گئی ہے تو اس کے دعوے کی تو برعکس ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جس پارٹی میں آپ سب لوگوں کا بیانیہ ایک الگ تھا کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے کئی لوگوں کا، اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اس دعوے کے برعکس جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں. آپ ہر بندے کے دعوے کو صحیح تو نہیں جانتے. نہیں، دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ذمہ داری لی تھی، یا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور یہ 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں، لیکن وہ دعویٰ تو برعکس نکل آیا اس رپورٹ کے بعد. ابھی سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بھی، آپ نہیں سمجھتے کہ بعض پوچھ تو چلے غلط چیز ہے، لیکن آپ کو پوچھنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہی بات کی کہ جس نے پہلے جھوٹ بولا اس نے دوبارہ محمود خان اچکزئی صاحب سے جھوٹ بولا. پھر اس کا مطلب علیمہ خان کا گلہ صحیح تھا جو وہ کر رہی تھی؟ نہیں، ان کے گلے کے مطابق ابھی کی بات کر رہے ہیں. جی میں نے جو سنوایا ہے اس متعلق. نہیں، میں نے نہیں سنا. اگر آپ اچھا، علیمہ خان صاحبہ بیسکلی دوبارہ چلا دیجیے گا تاکہ سن لیں گے. آج میرا دل ٹوٹ گیا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہم نے کافی نہیں کیا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. ان کے لیے سب نے ان کے ساتھ زیادتی کی. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے ایک آنکھ میں. انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. سب نے صحیح نہیں کیا. دیکھیں جس طریقے سے علیمہ آپا جو ہے اس وقت اس چیز کو لے کے جا رہی ہے، ان کی بہادری کو، ان کے حوصلے کو سلام ہے. اور وہ آپ رپورٹ میں پڑھ لیں کہ خان صاحب نے اکتوبر سے کہا ہے کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے. جیل سپرڈنٹ کو کہا ہے، غفور انجم صاحب کو. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو ECL میں ڈالا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے گرفتار کر کے پوچھ گوچھ کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں. مجھے ایک چیز بتائیں، عمران خان صاحب اکتوبر سے آنکھ خراب تھی، اکتوبر سے مسئلہ تھا. آخری ملاقات کب ہوئی؟ 3 دسمبر کو ہمشیرہ کی. 2 دسمبر 3 دسمبر کو رپورٹ ہوا. تو ان کی ہمشیرہ سے جب پوچھا گیا
کہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ویسے فزیکلی ہی از فائن لیکن ذہنی اذیت میں. دیکھیے بات بڑی واضح ہے. 16 نے بھی رپورٹ کیا, 16 اکتوبر کو آخری ملاقات وکلا سے ہوئی, 2 دسمبر کو بڑے گیپ کے بعد ملاقات ہوئی عظمی بی بی کی. اس ملاقات میں بھی یہ بات کہی گئی, عمران آپ ان کی میڈیا ٹاک اٹھا لیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ریڈ تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھ ریڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے. اکتوبر سے ان کو مسئلہ تھا, یہ ڈراپس صرف ڈلواتے تھے. بارہا جیل سپرڈنٹ غفور انجم صاحب کو بتایا گیا, جس کو گرفتار کرنے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھ گچھ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ کھیلا جو ان کی بنائی متاثر ہو گئی. چلیں اب ذرا مجھے یہ بتا دیں جناب شفیع جان صاحب کہ اب مسئلہ صرف علاج کا ہے یا پھر یہ جو اچانک سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا ہے, پس پردہ کچھ ایسا چل رہا ہے, کچھ کہیں یہاں سے جیل سے منتقلی کا کچھ آپ تک آیا ہے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے, یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے, ملک سے باہر کہیں بھیجا جا سکتا ہے, ایسی کوئی ڈیمانڈ آپ رکھیں گے؟ رپورٹ میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے, یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں یہ ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش جو گورنمنٹ کر رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے صرف اپنی بہنوں سے ملنے دیا جائے جو میرے خون کے رشتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جائے اور میں یہاں پہ اوکے ہوں. یہ انہوں نے رپورٹ میں مینشن ہے. وہ بنی گالا سمیت ملک سے باہر کہیں نہیں جانا چاہتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کہیں جانا نہیں چاہتے, لیکن ان کا جو علاج ہے وہ ہم کریں گے, وہ ہم ان کا بنیادی حق ہے. یعنی اگر فرض کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں شفا ہاسپٹل یا شوکت خانم ہاسپٹل, ادھر وہ کنسلٹ ان سے کیا جاتا ہے, کروایا جاتا ہے. کل رانا صاحب نے بھی کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہاں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں مطلب یا گھر منتقلی, وہاں پر علاج بہتر ہو سکتا ہے سب جیل قرار دے کے, یا پھر ملک سے باہر منتقلی بڑی ضروری ہے. دیکھیں علاج کے لیے تو ہمارے ایک جگہ اس کو ملک سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں, جو بھی ڈاکٹر کہے گا اس پہ. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ملک سے باہر لے جائیں, علاج سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہے, زندگی سے امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ کہیں گے عدالت کے ذریعے کہ جی ان کو بھیجا جائے. بالکل عمران خان جیسے کہ میاں صاحب کے معاملے میں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ صحت سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں کسی بھی ہاسپٹل میں اگر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی بینائی کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, بالکل ہم یا پاکستان سے باہر, بالکل علاج کے لیے تو کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں نا. زندگی سے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کنڈیشن بنے کہ ان کو مطلب باہر لے جانا پڑے, کوئی اور سیریس کنسرن ہو, اللہ کرے کہ جو بینائی کا ایشو ہے یہ واپس ہو جائے. لیکن جس طریقے سے حکومت نے غفلت برتی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک مجرمانہ فیل کیا ہے, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. بات بڑی سمپل ہے, جب نواز شریف کا کیس تھا, جب ان کو پاکستان کے اندر جس طریقے سے کورٹ نے کہا کہ کیا آپ ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں, اگلے دن ان کو شفٹ کر دیا گیا پاکستان کے اندر ہاسپٹل میں, ان کو فیملی کو بتایا گیا, اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو دیا گیا. ڈاکٹر عدنان 3 سے 4 چیک اپ روزانہ ان کے ہوتے تھے. جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا, ان کی پسند کا ملک دیا گیا, ان کی پسند کا شہر دیا گیا, ہاسپٹل دیا گیا, 4 سال وہ باہر بیٹھے رہے. لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انتقامی سیاست ہو رہی ہے, جس طریقے سے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ عدالت سے اس پہ رجوع کر کے جو طریقہ کار میاں نواز شریف صاحب نے اپنایا تھا وہی اپنا لیں. دیکھیں عدالت کا بھی تو دیکھیں 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے, وہ تو میرے خیال میں ایک ٹائم فریم دیا ہے. جی کچھ تھوڑی بات دیکھیں پلیز. پلیٹلیٹس کا زیرو ہو جانا اور آئی سائٹ کا خراب ہو جانا, یہ کافی اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز نہیں نہیں میں دیکھیں میں لائف تھریٹنگ ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آنکھ کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن جو بلڈ کلوٹ کی بات آئی ہے, کلوٹ تو مطلب ٹھیک ہے, وہ اسی لیے پہلے لے کے آئے تھے کیونکہ میں ڈر تھا کہ کہیں کلوٹ نہ ہو جائے. لیکن کلوٹ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہوا تھا, لیکن ابھی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹر کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ابھی کنڈیشن سٹیبل ہے اور ٹھیک ہے. وہ ایشو جو ہے وہ یہی ہے ہیلتھ کا, اور انشاءاللہ ہم ان کے ہیلتھ کے حساب سے بالکل جو ہے وہ ہم ٹھیک فیصلہ میں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی نا تو آپ کے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, وہ کہتے تھے میں جا کے واپس جو ہے یہ پنکھا اور ٹی وی بھی لے لوں گا واپس, اور تقریر کرتے تھے. ہم نے کسی نے یہ والا کام نہیں کیا. پھر دوسری میری گزارش سن لیں, انہوں نے کہا اپنی مرضی کا شہر, اپنی مرضی کا ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل تھا, اور 2 جگہوں پہ رپورٹ, میں ادھر کی بات کر رہا ہوں نا لاہور کی, جو لاہور کا ہاسپٹل تھا وہ بھی سرکاری تھا, اور جو ڈبل چیک کیا وہ شوکت خانم سے چیک کیا, کیا کہتے ہیں انہوں نے رپورٹ میاں نواز شریف کی, اور اس کے اوپر پھر بھی بیانہ بناتے ہیں آج بھی. بات یہ ہے کہ نہ آپ ہمارے لیڈر کے اس کے اوپر آپ کو کرنا چاہیے تھا اس طرح. ہم تو نہیں کر رہے, اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم بیانیاں بنا لیتے آج کے, جی یہ کچھ بھی نہیں ایکٹنگ کر رہے, ہم نے کبھی یہ والی بات نہیں کی. ہم نے کہا نہیں اگر یہ ایشو ہے ہم اس کو ٹریٹ بھی کریں گے, ٹھیک بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ایک چیز پہلے انہوں نے چھپایا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے.
اگر یہ اس پہ سیاست نہ کرتے تو پہلے ان کی گورنمنٹ نے ہی چھپایا پمس کی بات کو، 5 دن بعد تصدیق کر دی، پھر ان کا بیانیہ آیا کہ اگلے دن تصدیق کی، نہیں 5 دن بعد کی، ہم نے اگلے دن بتایا، نہیں ہفتے کی رات لے کے گئے آپ، جمعرات کی صبح تصدیق کر رہے ہیں، جمعرات کی صبح آپ نے تصدیق کی، پھر آپ کے وزراء نے کہا، آپ کے ریپرزنٹیٹیوز نے کہا جو میڈیا پہ آتے ہیں کہ جو بالکل صحت یاب ہے، یہ رپورٹ جو آ گئی ہے اس کے برعکس ہے، تو سارے گیمز تو حکومت ہی ڈال رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے،